ہمیں گھر میں نہیں آنے دیا ہے بے وجہ اب تک، بنا پائے نہ صدیوں سے یہاں کوئی جگہ اب تک۔ مفاعیل 4 بار بہر ہے اور وجہ جگہ خدا یہ قافیے کیے گئے ہیں، اب تک ردیف ہے۔ ہمیں گھر میں نہیں آنے دیا ہے بے وجہ اب تک، وجہ کا لفظ جو ہے اس کا درست لفظ ہے وجہ، ٹھیک ہے، جس کا وزن بنتا ہے دال الف، لیکن چونکہ ہمارے ہاں تلفظ اسی طرح ہوتا ہے، ہمارے ہاں پڑھنے میں اسی طرح لفظ آتا ہے، اگرچہ عربی میں اس کا تلفظ وجہ ہے، لیکن ہمارے ہاں وجہ ہی بولا جاتا ہے، تو اس طرح سے تلفظ کرنا، اس طرح سے اسے باندھنا بھی درست ہے۔ تو یہ لفظ یہاں پہ وزن میں ہے، ٹھیک ہے، درست ہے۔ ہم نے پہلے مصرعے میں کہا کہ ہمیں گھر میں نہیں آنے دیا گیا ہے، بے وجہ نہیں آنے دیا گیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں کہا بنا پائے نہ صدیوں سے یہاں کوئی جگہ اب تک۔ اب یہاں پہ صدیوں سے بھی کہا گیا ہے اور اب تک بھی کہا گیا ہے، تو ان دو چیزوں کا اکٹھا استعمال درست نہیں ہے۔ یا ہم کہیں گے ہمیں صدیوں سے یہاں، ہم صدیوں سے یہاں کوئی جگہ نہیں بنا پائے، صدیوں سے ہم یہاں جگہ نہیں بنا پائے، ٹھیک ہے۔ یا پھر ہم کہیں گے اب تک ہم یہاں جگہ نہیں بنا پائے۔ صدیوں سے اب تک نہیں کہا جاتا ہے۔ جب آپ اردو میں نثر میں بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو بھی آپ کسی کو یوں نہیں کہیں گے کہ میں صدیوں سے اب تک جگہ نہیں بنا پایا، ٹھیک ہے، میں اس گھر میں صدیوں سے اب تک جگہ نہیں بنا پایا، یوں نہیں کہیں گے۔ آپ کہیں گے میں صدیوں سے یہاں جگہ نہیں بنا پایا، یا آپ کہیں گے میں اب تک یہاں پہ جگہ نہیں بنا پایا۔ اب تک کے ساتھ کچھ اور کہنا ہو تو پھر ہمیں مقرر تاریخ بتانا ہوتی ہے۔ میں سن 1999 سے اب تک یہاں پہ جگہ نہیں بنا پایا، ٹھیک ہے، ایک مقرر تاریخ بتا دی، ٹھیک ہے۔ یا کہا میں بچپن سے اب تک، ٹھیک ہے، جہاں سے کوئی ایک وقت بتا دیا ہم نے مقرر کر کے۔ لیکن جب ہم صدیوں سے یا دنوں سے یا مہینوں سے کہیں گے تو پھر ہم ساتھ اب تک نہیں کہیں گے۔ میں مہینوں سے میں نے اسے مہینوں سے نہیں دیکھا ہے، یہ نہیں کہیں گے مہینوں سے اب تک نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب صدیوں سے، مہینوں سے یا دنوں سے اس طرح سے وقت کا تعین کریں گے تو پھر ہم اب تک کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بنا پائے نہ کو نہ ہی لکھیں، نہ لکھیں، ٹھیک ہے، فارسی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم کسی ایک لفظ کو کا املا جو ہمارے ہاں رائج ہے ہمیں وہی لکھنا ہے، نون ہے نہ، ٹھیک ہے۔ بنا پائے نہ صدیوں سے یہاں کوئی جگہ اب تک۔ اچھا، اب یہاں کا ہم نے کہہ دیا ہم یہاں پہ جگہ نہیں بنا پائے، تو گھر میں نہیں آنے دیا گیا، یہاں جگہ نہیں بنا پائے، اس سے بہتر ہے آپ کہیں کہ ہم دل میں جگہ نہیں بنا پائے۔ تو انہیں ہمیں گھر میں نہیں آنے دیا، کیوں؟ کیونکہ ہم تیرے دل میں جگہ نہیں بنا پائے، ٹھیک ہے۔ اور صدیوں سے تو نکالنا پڑے گا، جیسے کہ میں نے عرض کر دی کہ اب تک اور صدیوں سے اکٹھا نہیں آتا، تو دل میں کی جگہ بھی یہاں پہ بن جائے گی۔ بنا پائے نہیں ہم تو تیرے دل میں جگہ اب تک، ٹھیک ہے۔ ہمیں گھر میں نہیں آنے دیا ہے بے وجہ اب تک، بنا پائے نہیں ہم تو تیرے دل میں جگہ اب تک۔ تو یوں دیکھیں تھوڑا سا شعر پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اسے مزید بہتر کرنا چاہیں، مزید اس پہ مشق کریں، توڑ کے لکھیں، اسے بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور مزید مطلع کہہ کے ایک اچھا مطلع کہنے، ایک اچھے مطلع کا چناؤ بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں 5-7 مطلع کہے جائیں، ٹھیک ہے۔ قافیے بدل بدل کے نئے نئے قافیوں کے ساتھ مطلع کہتے رہیں، مضمون بھی الگ الگ آتا رہے گا، تو جس کا مضمون سب سے اچھا ہوگا، جس کی بندش سب سے اچھی ہوگی، جس کے مصرعے سب سے رواں ہوں گے، آپ اس مطلع کا انتخاب کر کے شامل کریں اپنے کلام کے اندر، کیونکہ مطلع بہت اہم ہوتا ہے، اسی سے قاری جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اسے یہ کلام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزید اس پہ محنت کریں۔ کوئی گر دوسری تدبیر ہے ملا تو بتلا دو، عبادت سے نہیں مل پایا ہے ہم کو خدا اب تک۔ لفظ ملا بعض علاقوں میں تو مولوی کے متبادل بولا جاتا ہے،
اور اسے توہین امیز نہیں سمجھا جاتا، جس طرح مولانا یا مولوی صاحب بولا جاتا ہے، اسی طرح سے لفظ ملا کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں ملا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی مولوی صاحب کے نام کے ساتھ، لیکن ہمارے یہاں لفظ ملا جو ہے وہ تحقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ عام طور پہ جو دین بیزار لوگ ہیں وہ مولوی کے لیے ملا کا لفظ یا استعمال کرتے ہیں، یا کم سے کم کہہ لیں کہ مولوی بیزار لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے علامہ محمد اقبال نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اور ان مولویوں کے لیے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں روایتی قسم کے جو درست رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، انہیں لفظ ملا کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ نے لفظ ملا کا استعمال کیا ہے۔ تو علامہ کے استعمال کرنے اور آپ کے استعمال کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ علامہ محمد اقبال نے جہاں ملا کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں وہ ملا سے رہنمائی نہیں لے رہے، بلکہ وہ اس کے رستے سے الگ رستہ اختیار کر چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملا کا روایتی مولوی کا رستہ غلط ہے، یہ رستہ جو میں نے الگ سے ڈھونڈا ہے یہ درست ہے۔ لیکن آپ ابھی تک رہنمائی اسی سے لے رہے ہیں اور ساتھ اسے ملا بھی کہہ رہے ہیں۔ ابھی تک آپ کے شعر میں یہ نہیں لگتا کہ شاعر نے کوئی رستہ چن لیا ہے، یا اسے عبادت کو چھوڑ کے، ملا کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے سے خدا مل گیا ہے۔ ابھی تک اسے خدا نہیں ملا ہے شاعر کو۔ اب بھی وہ شاعر یہی چاہتا ہے کہ وہ ملا ہی اسے بتائے کہ کون سا رستہ ہے خدا کو پانے کا، عبادت سے تو نہیں ملا ہے۔ تو اگر اب تک رہنمائی درکار ہے تو پھر آپ کو وہ طریقہ جس سے رہنمائی آپ مانگتے ہیں اسے احترام کا صیغے کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جاتا ہے کہ مجھے اس دوا سے آرام نہیں آیا، آپ دوا بدل کے دے دیں، تو یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈنگر ڈاکٹرا یہ تو دوا کام نہیں آئی، آپ مجھے بدل کے دو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دوا بدل دیں، اس دوا سے آرام نہیں ملا۔ تو جب تک آپ کسی ایک شخص سے رہنمائی کے طالب ہیں تب تک آپ کو اس کے ساتھ احترام والا سلوک ہی کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ اس سے رستہ بدل لیتے ہیں اور خود اس کا اپنے مرض کا علاج آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ دوسرے شخص کو یہ کہہ سکتے ہیں، تانے والی زبان استعمال کر سکتے ہیں، تحقیر والی، کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے تو یہ چیز نہیں ہوئی تھی، میں نے ڈھونڈ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا تضاد آ جاتا ہے اس میں۔ شاعر کو کم سے کم یہ روا نہیں ہوتا کہ جس سے وہ رہنمائی مانگ رہا ہے اسی کو تحقیر والے صیغے سے پکارے۔ تو یہاں پہ اگر ہم ملا کی جگہ وائز کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں تو پھر یہ والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک مسئلہ رہ جاتا ہے دوسرے مصرے میں جو کہا گیا ہے عبادت سے نہیں مل پایا ہے ہم کو خدا اب تک، تو قاری ظاہر ہے اسے یہی لے گا کہ یہ کوئی بہت عبادت گزار شاعر ہے جس نے عبادت کر کر کے حد کر دی لیکن اسے خدا نہیں مل پایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہلکی سی چیز رہ جائے گی جو ظاہر ہے ایک خود پسندی یا اپنی عبادت پہ گھمنڈ جیسا تاثر دے رہا ہے، لیکن جو پہلے مصرے میں لفظ ملا کے ساتھ مسئلہ تھا وہ وائس سے بدلنے سے حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس چیز کو بھی حل کرنا چاہیں تو مزید تھوڑا اس پہ غور و فکر کریں اور الفاظ کو بدل کے دیکھ لیں۔